دوسرا اس کا اصول یہ ہے کہ بیماری کیوں آتی ہے. یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اچھا بھلا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، تو بیماری آتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر قرآن و حدیث میں ہم دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری جو ہے یہ انسان کی آزمائش کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، انسان کی آزمائش. اور پھر بیماری آتی ہے تو انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا کہ آپ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشانی والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی. تو معافی گناہوں کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہو یا چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، ہاں بیماری آئے بندہ صبر کرے، اللہ اس کا اجر بھی عطا کرتے ہیں. معمولی سے معمولی بیماری کیوں نہ ہو، صبر کرے، اس آزمائش میں جزا فضا نہ کرے، اللہ کی ناشکری والے کلمات اور بے صبری والا رویہ اختیار نہ کرے، وہ بیماری بھی انسان کے لیے فائدے کا باعث ہوتی ہے اور اس میں بھی اجر ہے. کسی نے کہا ہے نا ما دمت فی ہذہ الدار فلا تستغرب وقوع الاقدار، کہ جب تک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک ناخوشگوار چیزوں کی آمد پر تجھے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائشوں مصیبتوں کا گھر ہے. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عہدوں والے، وہ بھی بیماری اور آزمائش کے سامنے، اور اس کے گھر میں خاندان میں کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ بے بس لاچار ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہوتی ہے. تو بیماری جو ہے یہ آزمائش ہوتی ہے.